अस्सलाम वालेकुम। वेबिनार इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टाइम प्रोग्राम में शाकिर अली आपसे मुखातिब। आज हमारा मौजू एजुकेशन डिप्लोमेसी है और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस डीन ऑफ फैकल्टी एक्टिंग वाइस चांसलर। मेरिटोरियस के साथ साथ आप HEC के इस वक्त रिसोर्स पर्सन भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं, हमारे दरमियान मौजूद है और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सफ़ीर पाकिस्तान डेनमार्क सर अहमद फारूक साहब, और हमारे और दरमियान मौजूद है सर मोहम्मद फैसल साहब सफ़ीर पाकिस्तान जर्मनी, और हमें ज्वाइन किया मुस्तकिल मंदूब UN और आफ्ताब अहमद खोकर साहब सफ़ीर पाकिस्तान ऑस्ट्रिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को जो हम आदाब भी कहेंगे, सलाम भी कहेंगे और आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे। पहले तो हम जाएंगे डॉक्टर साहब की जानिब। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, हम चाहेंगे कुछ आप हमें यूनिवर्सिटी के बारे में ये बताइए कि इस वक्त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा पाकिस्तान में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ हैं, HEC की भी मौजूद है जिसके आप रिसोर्स पर्सन भी हैं। ये बताइए कि इस वक्त क्या रेशो है पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान बाहर से बच्चे यहाँ पर कितने पढ़ने आ रहे हैं, क्या उसका तरीक़ेकार है, इस पर हम चाहेंगे आप कहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाकिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म से जो ये मोअज़्ज़िज़ सफ़ीरान पाकिस्तान जिन्होंने वक्त निकाला और हमें हमारे साथ बात करने का जो हमें शर्फ बख्शा, तो पहले तो ये कि मैं वेलकम खुशामदीद करता हूँ। जो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो बात आपने की, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आला तालीम के लिए जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ममालिक से पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आकर पढ़ते हैं। तो ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है या फैकल्टी एक्सचेंज, यानी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टी होती है वो भी बहुत से ममालिक में जाकर विजिटिंग लेक्चर देते हैं। इसी तरीके से बाहर से भी हम इनवाइट करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को कि वो हमारी यूनिवर्सिटियों में जो है वो लेक्चर डिलीवर करें। अब जो ये ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसने बड़ा आसान बना दिया है कि बाहर के ममालिक से प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनके लेक्चर से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। वैसे तो ये हम पहले भी क्या करते थे, लेकिन वो हम स्काइप वगैरह पे क्या करते थे। लेकिन अब चूँकि कोविड की वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन गई हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म में मिल गए हैं, जिसमें हम ऑनलाइन जो है वो क्लासेस भी कर रहे हैं और ऑनलाइन इस तरह के वेबिनार और इस तरह की जो लेक्चर्स हैं, जो बाहर के जो प्रोफेसर्स हैं वो उनसे हमारे स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक के इस आज के इस कि मैं समझता हूँ एजुकेशन डिप्लोमेसी में जो आपने कहा है, वो यही है कि हमारे माशाल्लाह यहाँ पर इस वक़्त बड़े सीनियर और बहुत माशाल्लाह तजुर्बेकार लोग बैठे हैं जो डिप्लोमेटिक मिशन पर हैं। तो एजुकेशन का जो मामला है, चूँकि ये तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वो यूरोपियन ममालिक ही जाते हैं या फिर एशिया में चंद एक हैं जो जैसे मलेशिया है, चाइना है, लेकिन उनका उनका रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है। जितना रेशियो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़, इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो उनका रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जो आपने रेशियो की बात की थी। तो चूँकि अगर हम देखें अगर हम यूके को छोड़कर भी अगर हम बात करें, तो जैसे डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए गए हैं। मेरे खुद यूनिवर्सिटी में मेरे कोलीग हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो पीएचडी किया है और डेनमार्क, यहाँ से जर्मनी से मेरे एक कोलीग हैं, मेरे यहाँ पर इस वक़्त मेरी यूनिवर्सिटी में वो डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, मेरे सबऑर्डिनेट हैं। तो उन्होंने जर्मनी से जो है वो पीएचडी किया इसमें लॉ में। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक़्त स्टूडेंट अच्छा नॉर्मली पीएचडी करने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन ममालिक में जाते हैं। तो आज बड़ा अच्छा मौका है कि इस मौके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब ये वेबिनार देखेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा और वो इसमें यकीनन उससे सही, कुछ न कुछ जी। बिल्कुल
موجود ہیں ایکسلنسی سر احمد فاروق صاحب، صدر پاکستان ڈنمارک۔ سر ہم ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ہم اس وقت جس طرح کولیبریشن چاہتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیاں اور باہر کی یونیورسٹیاں، آپ کے خیال میں کیا ایسا طریقہ ہو جس سے ایم او یو سائن ہو لیکن وہ یادداشتی طور پر تو ہوتی رہتی ہے، عملی کوئی ایسا کام ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا، اور یہ بہت ایک اہم ایشو ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کے لیے بیرون ملک کیا مواقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اس میں سفارت خانوں کا جو ہے ایک اہم رول ہے۔ اب جہاں تک ڈنمارک کا سوال ہے، ڈنمارک تعلیمی اعتبار سے ایک ایڈوانسڈ ملک ہے، اور یہ خاص طور پہ کچھ سبجیکٹس ہیں جن میں یہ کافی ان کی ایڈوانسمنٹ ہے، جس میں لائف سائنسز یعنی جو آپ کے بایولوجی یا میڈیسن سائنس ہے، یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں اس میں ان کی خاصی ایڈوانسمنٹ ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے اس ملک میں وہ بہت تھوڑی ہے۔ میری ایجوکیشن منسٹری میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایوریج ہمارے تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس ہر سال یہاں پہ آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو انڈر گریڈ پروگرامز ہیں وہ تو ڈینش زبان میں ہیں، اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز جو ہیں، ماسٹرز میں کچھ انگلش ہیں اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ مواقع ہمارے یعنی ڈنمارک میں کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ڈنمارک جو ہے تمام یورپین ممالک میں مہنگے ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چھوٹا ملک ہے اور ان کے پاس اس طرح سے فنڈنگ جو ہے اسکالرشپس کی وہ میسر نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری یہ کوشش ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یادداشت تو سائن ہوتی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی جو ٹاپ کی 3-4 یونیورسٹیز ہیں ان کی ایک لیگل یعنی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ، چونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے یہ مختلف پی ایچ ڈی ریلیٹڈ اسکالرشپس جو ہیں وہ دیتے ہیں، جس کے اندر وہ طالب علموں کا جو ٹریول ایکسپینس ہے اور لیونگ ایکسپینسز اور کچھ بکس اور ریسرچ مٹیریلز کور کرتے ہیں۔ تو اگر وہ یعنی حصہ کور ہو جائے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے، تو یونیورسٹیز سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر ان کی کوئی ٹیوشن فیس ہے وہ اس کو جو ہے ویو کر دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک یعنی ہماری کوشش ہے۔ کووڈ کی وجہ سے ظاہری بات ہے یہ تمام دنیا میں اس وقت جو نارمل آپ کا بزنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، اور یہی پرابلم ہمیں یہاں پہ ڈنمارک میں بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب یہ ہم اس طرح کا ارینجمنٹ کرا دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیری اور لائف سٹاک میں بھی جو ہے ڈنمارک بہت ایڈوانسڈ ملک ہے، اور یہاں کے 2 ادارے ہیں جو ایک ڈیری پروسیسنگ سے ریلیٹ کرتا ہے اور ایک لائف سٹاک یعنی جو کیٹل کی اوور آل بریڈنگ اور اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ان 2 اداروں کا ہم نے ایم او یو کروایا ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ساتھ۔ اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ اب آج کل بہت سے کورسز آن لائن اور یہ ورچوئل طریقے سے ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے آلریڈی جو ہے ان کی کوآپریشن شروع ہو گئی ہے، اور یہ ورچوئل کورسز کے ذریعے سے جو ہے وہ وہاں پہ آپس میں ایکسچینج ہو رہی ہے۔ لیکن امید ہے آگے ہم اس میں مزید بھی کوشش میری ہے کہ ایسے کوئی مواقع ملیں کہ جس میں ہم کوئی ایکچوئل فنڈنگ بھی ارینج کریں، تاکہ ہمارے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ نے ایک تفصیلاً اور اچھے انداز سے آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ ہمارے درمیان موجود
सर आफ्ताब अहमद फुकर साहब, सफीर पाकिस्तान ऑस्ट्रिया। सर आपको खुशामदीद। और यकीनन जिस तरह सर अहमद फारूक साहब कह रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा एक व्यू बता दिया, एक पूरा नजरिया बता दिया, कि सोच बता दी, फिर हम चाहेंगे कि वहाँ पर आपके यहाँ किस तरीके से एडमिशन्स होते हैं और किस तरह कोलेब्रेशंस होती हैं, ये हम चाहेंगे इस पर आप जरूर रोशनी डालिए। जी जी शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले इस मौजू पे इस वेबिनार का इनेकाद एक बहुत अहम कदम है, क्योंकि मेरे ख्याल में तालीम एक ऐसा शोबा है जिसमें हम दो मुल्कों के ताल्लुकात को बहुत लंबे अरसे के नहीं होता है ना, ड्यूरेबल रिलेशनशिप, वो एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दैट अप्रोच। और ऑस्ट्रिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में इसके बारे में कम लोगों को इल्म है, लेकिन जिस आपने एमओयू की बात की, ये आज की नहीं, 2003-06 में हायर एजुकेशन कमीशन ने और यहाँ की जो एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन है उसके दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ था पीएचडीज का। और इस वक्त मौजूदा जो है 45 पाकिस्तानी पीएचडी कर रहे हैं और 200 से ऊपर लोग हैं जो कि इस वक्त ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ अदारों में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के प्रोग्राम में तालीम हासिल कर रहे हैं। और पिछले साल 2020 में एकेडमी ऑफ साइंसेज दोनों मुल्कों के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ था, तो एक फ्रेमवर्क मौजूद है। सबसे बड़ा जो इल्म एक इश्यू है कि लोगों को पता नहीं है, और दूसरा जो हमें इल्म हुआ है कि वो लोग मिस गाइड होते हैं एजेंट्स की वजह से। एजेंट का बहुत ही मनफी किरदार है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस है एडमिशन का वो मुतासर होता है, उनका वीज़ा मुतासर होता है। और अक्सर हमें ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि हमें इसलिए टाइम लगाना पड़ता है कि उसमें लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेक निकलते हैं। वो एक हमारे लिए चैलेंज है जो HEC में दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब से, इसमें कोई मैकेनिज्म बनाए कि एक भी अगर जाली कागज़ निकलता है तो वो बाकी 99% को वो मुतासर करता है। ये एक है। और दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन की जो खर्चा है वो US से UK से बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे तालीम का। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से मास्टर्स करके इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनको जॉब्स भी मिल गई हैं। तो ये एक दूसरा फ़ायदा है तालीम और फिर रोज़गार। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है कि जी जो यूथ है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की पाकिस्तान में कम है, ये हमें मानना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने इसको रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें और इन मुल्कों में रोज़गार के मौके हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। अभी पिछले महीने हमने एक इस काबज का एक पहला कदम उठाया है, कॉमसैट यूनिवर्सिटी के साथ एक वेबिनार किया था। और यहाँ जो लोग पाकिस्तानी पढ़ के रहे हैं और पढ़ के यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे हैं, उनके दरमियान में एक हमने वेबिनार किया था। उन लोगों ने फिर गाइड किया कॉमसैट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है और उसमें क्या तरीके इख्तियार करनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। और ये सिलसिला हम बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ भी करेंगे, और HEC की अगर हमें तावन हासिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिया की बात है, पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हरीपुर में एक बहुत बड़े एजुकेशन कैंपस का इफ्तिताह किया था। वो ऑस्ट्रिया का जो एक अप्लाइड साइंसेस का इंस्टीट्यूट है उसके साथ है, कोलैबोरेशन है। कुछ तालीम वहाँ हासिल करेंगे, फिर यहाँ आके करेंगे, और फिर यहाँ के जो लोग हैं हमारी फैकल्टी को भी ट्रेन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, जो पूरा कैंपस ही जो लिंक है ऑस्ट्रिया के साथ इनके जो अप्लाइड साइंसेस के, इस तरह की चीज़ें हमें इंशाल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद करने की ज़रूरत है। और हम मिल के करेंगे, एक दूसरे से मदद लें, एक दूसरे से तावन करके आगे चलें तो इसका फ़ायदा होगा। बहुत तफसीलन सर आपने हमें बताया और शानदार तरीके से और जानदार तरीके से, और आपने मालदार होने का तरीका भी बता दिया। बहुत शुक्रिया सर, आप मुस्तकिल मंदूद भी हैं क्यों नहीं। अच्छा, हमारे अर्दिल अजीज शख्स भी मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, सफीर पाकिस्तान जर्मनी, और आज का जो वेबिनार है उन्हीं के तवज्जुह से हुआ। और आज की जो मौजू है एजुकेशन डिप्लोमेसी, यकीनन इन्हीं का एक
खूबसूरत एक गुलदस्ता है। डॉक्टर साहब खुशामदीद आपको कहेंगे, और जिस तरह अभी सर अहमद फारूक साहब ने कहा, जिस तरह सर आफ्ताब खोखर साहब ने कहा, और जिस तरह डॉक्टर रुखसार अहमद साहब ने फरमाया, मैं यहाँ पर एक चीज़ चाहूँगा कि जिस तरह बहुत सारे जो ममालिक हैं यूरोप के, और वो सब आपस में ज्वाइंट भी हैं और सब चीज़ें, क्या वजह है कि हमारे जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं वो उस टॉप 10 में नहीं जा पा रही? इसकी आप वजह क्या समझते हैं? क्या ये इसमें पाकिस्तान के HEC जिम्मेदार है, या फिर वहाँ के जो बैरून मुल्क में हमारे एम्बेसडर साहिबान हैं उनकी कोई इसमें मामला नजर आते हैं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका दोबारा ये अरेंज करने का, और ऑनरेबल सुफरा ऑस्ट्रिया और डेनमार्क जो कि यकीनन इस मामले में बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, मुझसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं, और आप एक यूरोप की जो विंडो है, खिड़की खोल रहे हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए। और आप देखें कि कितनी काविशें तमाम एम्बेसियाँ कर रही हैं रीच आउट करने के लिए। हमारे तालीम की कमी भी है, फिर इंटरनेट की उस तरह यूजेज नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो उनको हल करने के लिए ज़रूरी है कि इस नौइयत के वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंस कराए जाएं। क्योंकि आपने जब पिछली दफ़ा वो लगाया, वो मैंने ट्वीट भी किया, तो बहुत से सैकड़ों की हद तक कमेंट्स और ये आए जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना इजहार किया कि जी वो आना चाहते हैं और उनको मालूम नहीं है। तो एक वो लैंग्वेज बैरियर यकीनन है। अगर आप जर्मनी आते हैं, ऑस्ट्रिया आते हैं, और डेनमार्क में काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी भी चल जाती है मेरा ख्याल है, मगर अहमद फ़ारूक साहब ज़्यादा बता सकेंगे। तो ये एक ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। जो सवाल आपका है वो तो ज़ाहिर है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियों की रेटिंग्स, HEC या डॉक्टर रुखसार साहब ज़्यादा उस पर रोशनी डाल सकते हैं। रेटिंग्स जनरली रिसर्च बेस्ड होती हैं, या फिर उनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी होती है। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि अगर एक टाउन है यहाँ जो सिर्फ बॉल बेयरिंग बना रहे हैं, तो वहीं से वो बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री सारी चारों तरफ सराउंड करती है, वो PhD करते हैं, और वहाँ पे बल्कि आधी PhD वो इंडस्ट्री में करते हैं, और फिर उसमें हमारे पाकिस्तानी भी बहुत सारे। तो अभी हम ये फार्मिंग के बहुत सारे एग्रीकल्चर वालों से, एक पाकिस्तान फार्मर्स एसोसिएशन, उनके साथ हम इन टच आए। ये हमें कहा गया था कि ड्रोन्स का यूजेज बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड्स में और सीड्स में और पानी के उसमें भी। तो उस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान को। उसमें जाहिर है कि एजुकेशन कि जी लोग यहाँ से ट्रेन हो जाएं, और जाहिर आप खुद चलाएंगे तो फिर आपके लिए फीजिबल होगा। अगर आप यहाँ से मंगवाएंगे और यहीं से रिपेयर मेंटेनेंस कराएं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें बहुत सी स्पेस आ रही है। इसी तरह पानी के, ये रुखसार साहब जो लॉ में कर रहे हैं, तो यहाँ वो कभी पानी के मामलात में भी देखता रहा, ये वाटर लॉ के जो हैं, तो वाटर लॉ की हद तक यहाँ पूरा एक वाटर लॉ इंस्टीट्यूट है, उसका हम रिलेशनशिप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है उसके साथ बन जाए, बिकॉज हमें इंडस वाटर्स के साथ भी और वेस्ट पे भी ज़रूरत है एक्सपर्टीज़ की, जो उसके लॉ को भी समझ सके और टेक्निकलिटी समझ सके। तो मैं तो इनकरेज कर सकता हूँ, पिछली दफ़ा भी किया, इस दफ़ा भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ आएँ। ज़बान का एक छोटा सा हर्डल है, वो ओवरकम कर लिया जाए। 6 माह से ज़्यादा नहीं लगते हैं ज़बान समझने में, और उसके साथ फिर आप यहाँ मोस्ट ऑफ दी एजुकेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान में, मगर ज़रा ये खुश होते हैं कि अगर आप जर्मन भी जानते हो। और जिस तरह एम्बेसडर खोखर ने कहा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और ये एक नया जो मैं देख रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप यहाँ ऐसा काम करें कि ये यहाँ की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्सपैंड कर रही, जैसे रॉश वहाँ पे है, सीमेंस है, बहुत सारा, तो उनको वहाँ पे भी लोग चाहिए। इसी तरह डेनमार्क में है, इसी तरह ऑस्ट्रिया में है। तो आप यहाँ से वापस, लीगल माइग्रेशन है, ये दोनों सुफरा ने बड़ी एक अच्छी बात की कि हमारा एक, हम टेंटेड हैं, पे एक धब्बा है कि जी आ जाते हैं तो वापस नहीं जाते और सारा। तो लीगल माइग्रेशन इंडिया ने इसको ओवरकम कर लिया। हम यहाँ बैठे हैं, हकीकत है, उन्होंने इसको ओवरकम कर लिया है कि यहाँ से पढ़ के वो वापस चले जाते हैं, पे इसी के पैरेलल कहीं कम ज़्यादा मिल जाती है, और वो फिर एक लीगल, ये 60s 70s तक था, यहाँ लोग समर जॉब के लिए आते थे, 3 महीने गुजारे, वापस चले गए। अब वो फिर 80s में जो माइग्रेशन हुई वो और मिजाज की हुई,
اس سے پھر کافی مسئلہ خراب ہو گیا. اب یہ ہے ہم ریکور کر رہے ہیں, میرا امپریشن یہ ہے, باقی سفیر بھی اس میں بتا سکتے ہیں, لیکن ابھی بہت سی گنجائش ہے. بیکاز جس طرح امبیسڈر کھوکھر نے کہا, ایک کاغذ آپ کا غلط ہو جائے تو اس امپریشن کو یا اس دھبے کو صاف کرنے میں آپ کو سال لگ جائے گا. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا انسٹیٹیوشن خراب ہے جو جہاں سے آپ کا آ رہا ہے. ہم اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں, تو گنجائش بہت ہے. میں دوبارہ انکریج کروں گا, بڑھاوا دوں گا ینگ اسٹوڈنٹس, لڑکے لڑکیوں کو کہ جی جرمنی, آسٹریا, یورپ کے تمام جگہیں کنسیڈر کریں اور یہاں آ کر پڑھیں. یہ مقابلتاً بہت سستا ہے انگلینڈ سے اور امریکہ سے, جو کنونشنلی ہمارے لوگ جاتے ہیں, آسٹریلیا وغیرہ. تو اس کو ضرور ایکسپلور کریں, اور ایمبیسیاں جتنی مدد کر سکتی ہیں جی وہ یقیناً کریں گی. صحیح. یہاں پر پھر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سر آپ کا کھوکھر صاحب نے کہا, اور جس طرح سر نے ابھی کہا, ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے بھی, کہ آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ جس طرح HEC کے حوالے سے بات آئی, جس طرح یہ یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات آئی کہ ٹاپ 10 میں نہیں آ پا رہے, بلکہ ابھی تو سر نے یہ کہا کہ یورپ میں اگر بچے آ کے پڑھیں تو بہت ہی بہتری کی صورت بن سکتی ہے. آپ کی رائے کیا ہے یہاں پر؟ دو تین باتیں شاکر صاحب آپ نے اپنی بات میں کہی. پہلی بات تو میں HEC کی طرف سے آؤں گا, جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ٹاپ 10 میں نہیں آ رہی ہیں. دیکھیے, پاکستان میں یونیورسٹیز نے گرو کیا ہے اور کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن بننے کے بعد یونیورسٹیز کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے. یونیورسٹیز میں کریکولم وغیرہ جو ہے, اور اس پہ باقاعدہ ایک مانیٹر ہو رہا ہے, کوالٹی انہانسمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے. اور پچھلے 10 سالوں میں چونکہ HEC نے بڑا کام کیا ہے, اور اس میں جہاں بہت ساری یونیورسٹیز نئی بنی ہیں, وہاں پرانی یونیورسٹیز اپ گریڈ بھی ہوئی ہیں. تو جو اگر ہم QS رینکنگ کی بات کریں, جو ورلڈ وائڈ یونیورسٹیز کی رینکنگ ہوتی ہے, تو اس میں ایک وقت میں ٹاپ 500 میں ہمارا نام کہیں پر بھی نہیں ہوتا تھا. یہ بڑے افسوس کی بات تھی. یہ میں بات 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج اس میں ہمارا شمار ہوتا. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں, جس میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے, جس میں کراچی یونیورسٹی ہے, جس میں IBA ہے, جس میں لمس ہے, ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہیں. اور اب یہ آنے والے وقتوں میں ٹاپ 100. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ جب ہم ورلڈ رینکنگ میں بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یقیناً 100 سے زیادہ کنٹری تو ہیں. تو اگر آپ ٹاپ 100 کی بات ہم کریں, تو اگر کسی ملک میں ایک بھی آپ اگر ہاتھ سے لیں یونیورسٹی, تو ٹاپ 100 میں تو وہی آ جاتی ہیں. تو ٹاپ 100 میں اگر ہمارا نام نہیں ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہے, بلکہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ورلڈ وائڈ, تو اس میں اگر 2-4 پوائنٹ سے بھی کوئی پیچھے رہ جاتا تو اس میں اس کا نام نہیں آتا. لیکن آنے والے وقتوں میں ہماری ملک کی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو ٹاپ 100 میں ان کا نام آئے گا. میں QS رینکنگ کی بات کریں ورلڈ وائڈ, تو اب اور چونکہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں, اگر وہ نہیں بھی آتی ہیں ٹاپ 100 میں, تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہیں, جس کو میں گڈ ریزنز کہہ سکتا ہوں. کہ جو ٹاپ 100 میں یونیورسٹیز ہیں, ان کو بہت ساری یونیورسٹی ایسی ہیں جن کو 300 سال 400 سال 200 سال ہو گئے. اگر یورپین, یہ ہمارے ایمبیسڈر حضرات یہاں بیٹھے ہیں, بڑے معزز حضرات, تو یہ اس کو انڈورس کریں گے کہ ان ممالک کے اندر جو یورپین کنٹریز ہیں, ان میں بہت ساری یونیورسٹیز کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 200 ایئرس سے بھی پرانی ہے. یعنی اگر میں جب گیا تھا اسکاٹ لینڈ, اور میں نے وہاں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا یونیورسٹی آف ایڈنبرا, تو اس کی تاریخ دیکھ لیں, 100 ایئرس کی ہے, یعنی کئی 100. اسی طرح یونیورسٹی آف گلاسگو ہے, میں اگر بات کروں یونیورسٹی آف لنڈن کی یا آکسفورڈ کی, یا تو اس طرح سے یہ ایک وجہ ہے. اچھا, جہاں تک دوسرا آپ کا تھا کہ ہمارے جو بچے, ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں, اور اس میں HEC کا کیا رول ہوگا. اور دیکھیے, HEC اپنے طور پہ کام یہ کرتا ہے کہ جو بھی ان کو فنڈنگ آتی ہے, چونکہ HEC پہلے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا, یعنی یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا جو یونیورسٹیز کو جو گرانٹ تھی وہ اس کا ڈسبرسمنٹ کا کام تھا. اب چونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہے, تو اس میں جہاں پیسے اور فنڈنگ دینا یونیورسٹیز کے لیے ہے, وہاں پر جہاں سے باہر سے جو فنڈنگ آتی ہے
اس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا جس میں اسکالرشپس آتی ہیں وہ HEC کے پاس آتی ہیں, تو اسکالرشپ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کو آگے پاس آن کرتا ہے. لیکن جہاں تک اسٹوڈنٹس کے باہر جانے کی بات ہے تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے میں اس کی بیس پہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا کرے گا, یا وہ کوشش کر کے باہر کی یونیورسٹیز سے کو اپروچ کرتے ہیں. بہت ساری باہر کی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو ان کی یونیورسٹیز کے اسکالرشپ پروگرام ہوتے ہیں, جیسے آسٹریا ہے یا ڈینمارک ہے, ان کی اپنی یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں جو ایشینز ممالک کے لیے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی اپلائی نہیں کرتا, بہت سی دفعہ تو وہ خالی جاتی ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کل ہی کی بات ہے, میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس تھے PhD کے, وہ چاہتے تھے کہ باہر, تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی, میں نے کہا دیکھیں بس سمپل سی بات ہے کہ اب آج کل نیٹ سب کے پاس ہے, سب کے پاس کمپیوٹر ہے, اس پہ سرچنگ کریں, گوگل ہے وہاں پر جائیں اور گوگل کریں, بہت سارے آپ کو اپرچونیٹیز نظر آئیں گی اسکالرشپ کی, اور آپ کو مواقع بھی ملیں گے. تو اس میں یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی کرنے کے کام ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یا تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کر کے دے دے, یا پھر وہ یہ سوچتے, دیکھیں نا, جس نے یہ کام کرنا ہے, جس نے باہر جا کے پڑھنا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے ذرائع نکال لیتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا, جو میں نے اسٹوڈنٹس سے دیکھا کہ جو آ کے میرے پاس اسٹوڈنٹس آ کے پوچھتے ہیں سر یہ کیسے ہوگا, وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں. لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اسٹوڈنٹس آ کے بتا دیں گے سر ہم نے یہ کر لیا. بھائی کیسے کر لیا؟ ایسے سے کر لیا. جی سر احمد صاحب, سفیر پاکستان ڈینمارک. سر پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے متعلق بھی ہمیں بتائیں کہ آپ نے مختلف ممالک میں اب بھی رہے ہیں, اور یقیناً اب کتاب کی بھی صورت آپ کے پاس ہوگی کہ اب اس کو کتاب کی صورت دی جائے, کتاب لکھی جائے, کوئی PhD کی صورت بھی ہوتی ہے, اعزازی ڈگریاں بھی ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا زیادہ پڑھنے میں شوق رہا ہے یا کسی لکھنے میں شوق رہا ہے, یا پھر یونیورسٹی کے ساتھ آپ کے کبھی لیکچر کا ایسا دورہ رہا ہے؟ جی میری ذاتی طور پہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, اور جو میری بیسک بیچلرز کی ایجوکیشن تھی وہ تو UET لاہور سے ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک ماسٹرز جو تھا یہ USA میں ہے, فلیچر اسکول فار لا اینڈ ڈپلومسی, وہاں سے کیا تھا. اور اس کے کتاب لکھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی, لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے کہ فیوچر میں کسی وقت جو ہے, نارملی ہم لوگ جو بھی کتابیں لکھتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی لکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کو میں نے کہا تھا کہ سر کوئی کتاب لکھنا چاہیں گے, کہتا اچھا میں سوچوں گا. انشاءاللہ کتاب جو ہے ہمیں سب کو لکھنی چاہیے, چونکہ ہمارے جو تجربات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو باقی عوام کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے, اور ایک آپ کی کلیکٹیو جو نیشنل میموری ہے اس کے اندر اس کو شامل ہونا چاہیے. تو فی الحال نہیں, لیکن انشاءاللہ. اچھا سر, آپ بیٹھے ہی بہت اچھی جگہ پہ ہیں اس وقت ڈنمارک میں, اور وہاں پر یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں, سب چیزیں. کبھی ایسا خیال آیا کہ یار PhD کر لیں یا کوئی اعزازی ڈگری لے لیں, کبھی کوئی خیال آیا, ایسا سوچ آئی کبھی؟ جی PhD کا خیال آتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اب اس سٹیج پہ صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا میں پریکٹیکلی کیا مجھے فائدہ ہوگا, اور جو انویسٹمنٹ میری ٹائم کی اور ایفرٹ انرجی لگے گی تو اس کا ریٹرن کیا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ اب شاید میں بھی اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے, لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ PhD بھی کر لیتے. آفتاب کھوکھر صاحب, میرے خیال میں شاکر صاحب, آفتاب کھوکھر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی. جی شاہ صاحب, ایک تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ یونیورسٹی کی رینکنگ اور سفارت خانوں کا کردار کیا ہے, ہم سیلز مین ہیں پاکستان کے. جو HEC ہمیں پروڈکٹ دے گا کہ یہ یونیورسٹی ہے, اور یونیورسٹی خود بولتی ہیں ہم اس کو یہاں پہ پروموٹ کریں گے, اس لیے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو HEC ہی کا کردار ہے. لیکن ڈاکٹر رخسار صاحب نے کہا نا کہ اسٹوڈنٹس کو خود کرنے چاہیے, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں HEC کو اس پہ لیڈرشپ لینی چاہیے, اور یونیورسٹیوں کے ساتھ لنک کریں, ہمیں رابطہ کرائیں. ہم یہاں کی جو بیسک انفارمیشن جو ہے نا بعض لوگ نہیں حاصل کر پاتے. بے شک انٹرنیٹ ہے, لیکن ابھی جو لوگ ہیں وہ اس میں وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس طرح خود کوشش کریں. HEC کو اس میں لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے, وہ اس پہ بڑا ضروری ہے.
دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ ریسرچ کے حوالے سے، وہ ایک ہمارے ایک رجحان ہے کہ ایک چیز اگر میرے پاس آ گئی نا تو وہ میں کسی دوسری کو نہیں دوں گا. جس طرح مجھے یہاں پچھلے ویانا یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے میں ملنے گیا تو اس نے کہا کہ آسیان یورپین اکیڈمی یونیورسٹی نیٹ ورک ایک ہے جس میں یونیورسٹی آف کراچی کے کچھ لوگ انفرادی طور پہ شامل ہوتے ہیں. وہ جوائنٹ ریسرچ پبلیکیشن کا کام ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ایچ ای سی اپنے پلیٹ فارم پہ پورے نیٹ ورک میں اس کی کرے، ایڈورٹائز کرے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ جوائنٹ ریسرچ، جوائنٹ پبلیکیشن کر سکتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے. تیسرا جو ڈاکٹر فیصل نے کہا نا کہ یونیورسٹی اور انڈسٹری کا آپس میں ان ملکوں میں، جرمنی، آسٹریا، ڈنمارک میں بہت قریبی رابطہ ہے. اس لیے ہے کہ یونیورسٹیوں سے جو لوگ نکلتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی مارکیٹ میں ویلیو ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈگریاں تو مل جاتی ہیں لیکن وہ پاکستان کی مارکیٹ ایک تو اپرچونیٹیز کم ہے اور دوسری جو ہیں وہ بھی آپس میں گیپ ہے جو ہماری کوالیفیکیشن ہے اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے میں پھر دوبارہ ایچ ای سی کو واپس جاؤں گا. ایچ ای سی کا کردار ہے کہ اس چیز کو، یہ بڑے سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی انڈسٹری اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کا آپس میں فقدان ہے، وہ اس کو پورا کرنا چاہیے رابطے کو. اچھا سر، ایک آپ سے سوال ہے سر، آپ حضرت کوکر صاحب سفیر پاکستان آسٹریا، جس طرح میں نے سر سے بھی سوال کیا ہے، احمد فاروق صاحب سے بھی، آپ بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ پی ایچ ڈی کے حوالے سے کہیں، کوئی کتاب لکھنا، اس طرف کوئی دھیان ہے، کوئی خیال ہے، کوئی سوچ ہے کہ یار کچھ ہم بھی اس طرح لکھ لیں؟ کتاب لکھنا بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اور پی ایچ ڈی ایک صبر کا نام ہے. ڈاکٹر سن رہے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب جی؟ تو میں نے خود ایم بی اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے اور پھر ماسٹرز اکنامکس کیا پنجاب یونیورسٹی سے. یہ شروع کی میری تعلیم. اس کے بعد فورن آفس میں آنے کے بعد موقع ملا تو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے میں نے ماسٹرز کیا تھا، پالیٹکس آف ورلڈ اکانومی. تو میرے خیال 3 ماسٹرز پی ایچ ڈی کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے دے دیں ایچ ای سی تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. اس عمر میں ڈاکٹر صاحب فوراً بولیں، ڈاکٹر رخسار صاحب فوراً بولیں. جی ماشاءاللہ، دیکھیے جو ماسٹرز ہیں آپ ماشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لرننگ اور جو بھی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک فروٹ ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا ضرور ملتا ہے پھل. لیکن جہاں تک پی ایچ ڈی کا جو معاملہ ہے، وہ ایون 5 ماسٹرز بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ایکولنٹ نہیں کہلائے گا پی ایچ ڈی کے، کیونکہ پی ایچ ڈی کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اور ایک ریسرچ ڈگری ہے یہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کے بعد بھی ان کی قابلیت میں کوئی، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کی قابلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ایون آپ تو ماسٹرز ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک گریجویٹ ڈگری ہوتی تھی، بیچلر، اور ابھی بھی ہے، اور بہت سارے بی اے شاید یا بی ایس سی ایسے حضرات ہو سکتے ہیں کہ جن کی قابلیت یا علمیت جو ہے وہ اس شخص سے جس کے پاس وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اس سے کہیں زیادہ ہو. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قابلیت کبھی بھی کسی ڈگری کا نام نہیں ہے یا کسی اب تمام معززین جو ایکسلنس ہے ہمارے، ان کو اعزازی ڈگری تو ہم دے سکتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے خیال میں شاکر صاحب آپ کی قطع کلامی چاہوں گا. احمد فاروق صاحب شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں. احمد فاروق صاحب پلیز. جی سر، میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اس وقت جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے امبیسڈر آفتاب کھوکر صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کا جو انڈسٹری کا اور تعلیم کے ساتھ لنکیج ہے اور جو جاب اپرچونٹیز، تو اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ووکیشنل ایجوکیشن. اور یہاں پہ ان ممالک میں اگر آپ دیکھیں کہ طلباء کی جو اوور آل تعداد ہے پرسنٹیج وائز، وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف کتنے جاتے ہیں اور ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف کتنے جاتے ہیں، تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پھر اس کے بعد انڈسٹری میں جو ہے لوگ امپلائے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایٹ لیسٹ میں ڈنمارک میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ادارہ نیوٹیک ہے
ان کی ہم کولیبریشن کروائیں یہاں کے جو اچھے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تاکہ وہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں یا اور جو ہے کورسز کی ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی میں جو ہے ان کی کوئی سپورٹ ہم کر سکیں. آئی تھنک دیٹ یہ یورپ خاص طور پہ ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، اور ہم سب اس میں جو ہے اپنا جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، سفیر پاکستان جرمنی، ہم آپ سے چاہیں گے جس طرح سر احمد فاروق صاحب اور سر آفتاب کھوکھر صاحب سے بات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا، بات تو وہی آ رہی ہے کہ جو ہمارے ایکسلنسی صاحبان ہیں جن کے پاس اتنا تجربہ ہے، اب پی ایچ ڈی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ڈائریکٹ اعزازی ڈگری ملنی چاہیے، اور ان کو جو صاحبان ہیں ان کو تو یونیورسٹیوں میں آن لائن جو ہے کلاسز دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب. نہیں، میرے خیال میں سفیر کو پی ایچ ڈی دینا نہ دینا تو اس کا موضوع نہیں ہے ویبینار کا، اور یہ اگر ہوگا تو ہو جائے گا. زیادہ ضروری یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو، ینگ سٹوڈنٹس کو ہم انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے باہر آئیں. میں اتنا اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ جی کمپیوٹر کم ہے تو گوگل نہیں ہے. ہمارے اسلاف 100 سال پہلے آ کر محمد علی جناح صاحب قائد اعظم بیچلرز کر گئے، علامہ اقبال یہاں پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا تشریف لاتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، اپنا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اور بے شمار لوگ جو کہ تعلیم کے لیے آتے ہیں. اس وقت تو نہ ایمبیسی تھی اور نہ زبان اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اب تو بہت آسان ہو گیا اور لوگ آ رہے ہیں. اور میں اس پروگرام کے توسط سے، آپ کے توسط سے بہت انکریج کروں گا تمام ینگ طالب علم جو ہیں پاکستان میں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے، ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے. ہم تو ایون چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بایون فارما جس نے کورونا کی پہلی ویکسین نکالی ہے وہ جرمنی میں ہیں، اور وہ فائزر کے ساتھ مل کے انہوں نے نکالی. اور ایک ٹرکش کپل ہے، امیگرینٹ، وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے، مسلمان ہیں، انہوں نے نکالی. تو ہم یہاں پہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے ہم پاکستان جتنی جلدی بھجوا سکیں، خود بنائیں یہ چیزیں، بجائے اس کے کہ یہاں سے بنی بنائی خریدیں. تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمارے طالب علموں کو معلوم ہو کہ ان کی ایمبیسیاں دن رات ان کے لیے کام کر رہی، ان کی فیسیلیٹیشن کرنا چاہتی ہیں، خواہش رکھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی یہاں آ کر نام کمائیں. سفیر بیچارے سے تو کتنی ملاقات کر لیں گے، جرمن یا آسٹرین یا ڈینش جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے تو روز ملاقات ہو رہی ہے. وہ ہمارے سب سے زیادہ سفیر ہیں، ان کو لوگ دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح کے لوگ ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، صفائی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. تو ہمارے ملک کا جو امپریشن ہے وہ سب سے زیادہ بنے گا جب ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں آ کے اچھا پرفارم کریں گے. اگر اس کے بعد انہیں کوئی امپلائمنٹ اچھی ملتی ہے تو رک جائیں گے، نہیں ملتی ہے تو واپس چلے جائیں گے، پاکستان میں کامیاب ہوں گے. یہ پیغام بہت ضروری ہے آپ کے تمام سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے، کہ اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، یہاں ایک چیز جو آپ کو نظر آتی ہے پہنچتے ہی، یہاں محنت لوگ بہت کرتے ہیں، دیوانوں کی طرح محنت کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک 6 بجے کے قریب کام یہاں شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک یہ کام کرتے ہیں. سیڈلی محنت کا یہ رویہ پاکستان میں ابھی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو رائج کیا جائے، اور شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے، محنت سے کامیابی ہے. محنت کریں تو تمام راستے کھل جائیں گے، فنڈنگ بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ پیغام میری طرف سے یقیناً تمام سننے والوں کے لیے ہے کہ یہ اپرچونٹیز ہیں، ان پہ محنت کریں اور کامیابی آپ کے قدم یقیناً چومے گی اور آپ پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. آخر میں ایک سوال جو میں تمام معززین سے معلوم کرنا چاہوں گا، بلکہ پہلے سر احمد فاروق صاحب سے. سر سوال یہ ہے کہ اگر یہاں کے اسٹوڈنٹس وہاں داخلہ لینا چاہیں تو کیا یونیورسٹی کے تھرو وہ آئیں یا انڈیویجول طور پر کوشش کریں کہ جی ہمیں وہاں پر ایڈمیشن چاہیے، یا ان کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے، کوئی طریقہ کار ہو، آسان فارمولہ جس سے جو ہے نا آج کے بچے اس کو فالو کر سکیں؟ جی شاکر صاحب، آج کے زمانے میں تمام یونیورسٹیز میں جو داخلے کا پروسیس ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ایک ایڈمیشن کا ٹیب ہے جس کے اندر تمام اس کا پورا پروسیس، اپلیکیشن، جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکیومنٹس کی،
فی کی ریکوائرمنٹس، تو سب جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور ڈائریکٹلی ہر اسٹوڈنٹ کسی کو یعنی HEC یا کسی اور ادارے یا کسی ایجنٹ کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں اس چیز کی انفارمیشن لوگوں میں پھیلانا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی، کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. سو یہ تمام جتنی بھی ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں ان میں پروسیجر اسی طرح سے ہے. صحیح سر، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سر آفتاب احمد کھوکھر صاحب سے بھی بلکہ یہی سوال رکھیں گے آخر میں، کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس پر مزید روشنی ڈالیں. جی شاکر صاحب سے اس میں داخلے کی بات ہے، وہ ہر طالب علم کا اپنا اپلیکیشن ہے، اپنی درخواست ہے جس پہ یونیورسٹی فیصلہ ہوگی. جو پاکستان میں یونیورسٹی یا کالج ہے یا HEC، وہ صرف ایک انفارمیشن بتا سکتا ہے کہ یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ایڈمیشن کا پروسیس جس سے احمد فاروق صاحب نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی ہے، آن لائن اویلیبل ہے. اور اس کے لیے یہاں میری تجویز ہے کہ کم از کم 4 سے 6 مہینے پہلے کورس شروع ہونے سے پہلے پروسیس شروع کرے. یہاں کی لینگویج کی ریکوائرمنٹ انگلش کے بھی کافی اب شروع ہو گئے، لیکن پھر بھی جو ان کے مختلف لیولز ہیں، تو A1 لیول کی جو جرمن لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ نے جرمن انسٹیٹیوٹ میں آسٹریا کی جو لینگویج جرمن ہے، اس لیے وہ کچھ مکس بھی ہیں جس میں انگلش کے ساتھ جرمن بھی چلتی ہے. پروسیجر یہ ہے کہ پہلے وہ کاغذ دیکھتے ہیں، پھر انٹرویو بھی کرتے ہیں آن اسکائپ کے اوپر یا زوم پہ آج کل وہ پروسیس کرتے ہیں، پھر انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اصل جو چیلنج سامنے آتا ہے ہمارے لوگوں کو، وہ ہے پروسیس ایڈمیشن کی ایکسیپٹنس سے لے کے پہنچنے تک. تو اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے ان کو ایڈمیشن لیٹر، پھر پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے. وہ پاکستان میں کافی بہتر نظام ہو گیا ہے. میں نے اس سلسلے میں بلکہ یہاں اسٹوڈنٹس کا ساتھ کراچی پولیس کا ایک ویبینار کرایا تھا کہ کس طرح انہوں نے سہولت پیدا کی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے پولیس سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن کا. یہ بہت ضروری ہے. برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ پوری اس کی ٹیسٹیشن پہلے آپ کرائیں، پھر فارن آفس سے کرائیں، پھر آسٹرین ایمبیسی سے کرائیں. پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم از کم 1 سال ہونی چاہیے. یہ ایک پھر پیسوں کی پروف چاہیے کہ اس بچے کے پاس پیسے ہیں. اور اکثر یہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ یکدم اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جمع ہو جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹی کی ہے، اگر والد کے اکاؤنٹ میں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آیا اس کے پاس صرف ابھی پیسے جمع ہوئے ہیں یا کچھ عرصے سے اس کے اکاؤنٹ میں یہ چیزیں، اس کی اسٹیبلٹی وہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس بچے کے پاس ریسورسز ہیں کہ نہیں. پھر ٹریول انشورنس چاہیے، جو اکثر لوگ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جعلی بناتے ہیں، 2 نمبر بنا کے، وہ جب چیک کرتے ہیں تو وہ جعلی نکلتی ہے. اور پھر وہ ٹکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اکاموڈیشن کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے. سب سے بنیادی چیز ہے کاغذات کا درست ہونا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے وہ کریڈٹ کارڈ سے 10 لوگوں کی پیمنٹ ہوتی ہے. وہ جب پروسیس شروع ہوتا ہے ہفتے بعد وہ ایجنٹ جو کینسل کر دیتا ہے، اور جب ایمبیسی چیک کرتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں جعلی نکلا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ایمبیسی پوری طرح تعاون کرے گی، کر رہی ہے. اور آپ اتنا بھی اس پہ پہنچائیں، اور ہماری جہاں بھی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں تعاون کے لیے. تو ڈاکٹر فیصل صاحب یہی بات آپ کے سامنے یوں رکھیں گے آخر میں کہ کبھی ایسا ہوا کہ یونیورسٹیوں نے اپروچ کی ہو اور کہا ہو کہ جی وہاں پر اسٹوڈنٹس کو آپ ہمیں ہماری یونیورسٹیوں کو جو بچے آ رہے ہیں ان کو داخلہ دلوائیں؟ کبھی ایسا ہوا، کبھی ایسا کسی نے کہا یونیورسٹی میں؟ داخلے کے لیے تو جیسے سفرا نے بتایا وہ تو اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کی ریسرچ ریلیشن شپ جو ہے امبیسڈر احمد فاروق نے کہا اور امبیسڈر کھوکھر نے بھی کہا، وہ یقیناً ہم ابھی کروانے کی ہر ملک میں ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سفارت خانے اور ہم یہاں پہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ نسٹ کی کولیبوریشن کی کوشش، بلکہ وہ میکس پلانک والے تو وہاں ایک دفتر کھولنا چاہ رہے ہیں، مگر کھل جائے گا، کوشش جاری ہے. HEC بھی اس میں انوالوڈ. آپ کی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں، غلام ساق خان ہے، لاہور میں UET ہے، NED ہے، بڑے مشہور نام ہے، بڑے پرانے نام ہیں. تو ان کے ساتھ ریسرچ میں لنکیج، اور یہاں جیسے ڈاکٹر افسار صاحب نے کہا بہت سارے لوگ تو یہاں سے پڑھ کر وہاں گئے ہوئے، جرمنی سے اور
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ से पढ़कर गए हैं, जर्मनी और हॉलैंड, मुख्तलिफ जगह उनका थीसिस काम हुआ। बेशुमार लोग यहाँ से पढ़कर गए हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो वो लिंकेज यकीनन है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द बने और कोई एक एजुकेशन कॉरिडोर टाइप की चीज़ हम बनाएं जिसमें लोग पढ़ने के लिए आएँ और बोथ वेज काम करें, वहाँ से यहाँ आएँ, यहाँ से वापस भी जाएं पढ़ने के बाद। दुनिया में जब तक आप पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की पेस के साथ कदम बढ़ाकर हम हमारे स्टूडेंट साथ चलें। हमारा तो टाइम अब अच्छा लगे या बुरा लगे गुजर गया, अब तो स्टूडेंट्स का, यंग लोगों का टाइम है जिन्होंने ये मुल्क संभालना है, ये सारी पोजीशन उन्होंने आके उठानी है, आगे लेकर जाना है। तो वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हों, वो फिर काम कर सकेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों उनके। पहली चीज़ उनकी तालीम और ट्रेनिंग है जिसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर रुखसार साहब। जी, मैं असल में एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी का तो यकीनन जर्मन लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज है। अभी बात हो रही थी कि हमारे स्टूडेंट्स को जो बाहर जाने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने होता है उनके, वो ये है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो वो अच्छा, पाकिस्तान में चूँकि वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश अगर वो बाहर मिल जाती है तो वो उनके लिए कदरे आसान होती है। लेकिन जैसे फ़र्ज़ कर लें जर्मनी में, तो उनको जर्मन सीखनी होती है। तो मैं सिर्फ़ ये समझना चाहूँगा कि माशाल्लाह यहाँ पे बड़े तजुर्बेकार सुफ़रा मौजूद हैं, तो वो मुझे ये बताएँ कि मैं अगर स्टूडेंट्स को कहूँ कि आपको इंग्लिश के अलावा कौन-सी लैंग्वेज ऐसी है कि अगर वो आप सीख लें, तो आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि मेरे सामने 4-5 लैंग्वेजेज़ हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर आपसे मुझे ये गाइडेंस चाहिए कि आप मुझे गाइड करें कि मैं स्टूडेंट्स को क्या गाइड करूँ। मिसाल के तौर पे क्या वो जर्मन सीखें? क्या वो फ्रेंच सीखें? क्या वो कोई और ज़बान सीखें इंग्लिश के अलावा? अब इंग्लिश तो बहरहाल उनको आती है। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता हूँ कि अगर मेरे सामने लोग, अच्छा, कुछ लोग स्टूडेंट्स आके मुझसे ये कहते हैं कि टर्किश सीखें, तो या फिर कोई और लैंग्वेज। तो काइंडली मुझे गाइड करें ताकि मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि वो जाने से बाहर, पाकिस्तान से जाने से बाहर, ये एटलीस्ट ये लैंग्वेज ज़रूर सीख लें। जी सर, आपका जी डॉक्टर साहब, उसमें तो बड़ा सादा सी बात है कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रिया और साथ जर्मन ज़बान का फ़ायदा कि दोनों मुल्कों में उनको इसके एडमिशन के लिए है, तो इसलिए फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच चाहिए होगी। इसलिए आप उनको ये नहीं कह सकते ये ज़बान सीख लें और आप बस पूरी दुनिया में आपके लिए मौके खुल जाएंगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए मुल्क के हिसाब से आपको करना पड़ेगा और बड़ी मौके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रांस में भी है, फ्रेंच सीखें, वहाँ आपको बड़ी अच्छी तालीम मिल सकती है। लेकिन ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी का ये फ़ायदा है कि इसमें तालीम की जो कॉस्ट है वो यूएसए, यूके से कम है, जो कि मेरा ख्याल है अक्सर लोगों के लिए अफोर्डेबल है। जी अहमद फारूक साहब। जी, इसमें डेनिश यानी डेनमार्क के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डेनिश जो है वो एक मुश्किल ज़बान है, ये यानी इवन जर्मन के मुकाबले में भी, और ये सिर्फ डेनमार्क में बोली जाती है। तो लिहाजा डेनिश मेरी तो रिकमेंडेशन नहीं होगी कि उसके ऊपर फोकस किया जाए। यहाँ पे मेनली जो मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौजूद कि आप ऐसे प्रोग्राम तलाश करें जो कम्प्लीटली इंग्लिश में हो रहा है और उसमें दाखिल हो, तो उसमें कोई और आपको ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो नेदरलैंड्स एक ऐसा मुल्क है जो एजुकेशन में यानी इस लिहाज से काफ़ी उनकी आसानी है कि उनके अक्सर जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं वो अंडरग्रेड लेवल से इंग्लिश में है। जो मेरा अपना एक बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, इसलिए मुझे इस चीज़ का इल्म है। तो नेदरलैंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे एम्बेसडर खोकर ने कहा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बड़ी रीजनेबल है
اور کاسٹ آف لیونگ بھی امریکہ کے اور UK کے مقابلے میں ریزنیبل ہے، تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ جی سر، ڈاکٹر محمد فیصل صاحب۔ جی میں تو دوبارہ صرف آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے، ریڈیو پہ ویب پہ یہ چلے گا، آپ ہمیں لنک بھیج دیجیے گا، ہم یہاں پہ لوکلی بھی چلا دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں، اور یہ تمام سفارتخانے، صرف 3 سفیر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں، یہ ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں، یہ فیس بک پہ بھی موجود ہیں، ہم ای میلز کا جواب بھی دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا یقین یہ ہے کہ بالکل بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں کو، خاص طور پہ یوتھ کو پیغام ہے کہ محنت کے ساتھ کامیابی ہے، تو کائنڈلی آپ کے پروگرام کے تھرو یہ انسٹل ہو جائے، ان کے اندر یہ باور ہو جائے کہ محنت کے ساتھ کامیابی ہے، اور یقیناً محنت کبھی ناکام رہے گا نہیں جائے گی۔ تو یہ پیغام ہمارا ہے کہ بہت محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپرچونٹیز ہر جگہ موجود ہیں۔ صحیح۔ احمد فاروق صاحب، کوئی آئیڈیا، کوئی مشورہ، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل کیا اس پروگرام کے اندر، اور یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اویئرنیس ان کی پیدا کریں کہ کیسے جو باہر تعلیم کے مواقع ہیں ان کو وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ اس کوشش کو جاری رکھیں۔ آفتاب احمد کھوکھر صاحب، آپ کوئی آئیڈیا، کوئی مشورہ، کوئی پیغام؟ پیغام یہی ہے کہ جی آپ جتنا اس کالجوں یونیورسٹیوں کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرا سکیں، ہم کو ویبینار کے ذریعے، جیسا ڈاکٹر فیصل صاحب نے کہا کہ ان کو بیسک انفارمیشن ہم ضرور دے دیں گے، اور یہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کے بعد جابس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کرا دیں گے۔ وہ سب سے بہترین گائیڈ ہوں گے ان کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سارے مراحل طے کیے اور یہاں پہنچے، تعلیم حاصل کی، وہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ جی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب۔ مجھ سے؟ جی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، کوئی آئیڈیا، کوئی مشورہ، کوئی بات؟ جی جو میں نے عرض کیا کہ یہ کاوش آپ جاری رکھیں، زیادہ سفراء کو انوالو کریں۔ بہت سی ہمارے کنونشنلی انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، انگریزی اسپیکنگ، کینیڈا، کچھ حد تک یہیں پہ زیادہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں۔ یہ جو نئی ایوینیوز ہیں، ایکچولی نئی نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 100 سال پہلے حضرت علامہ اقبال تشریف لا سکتے ہیں، تو نئی تو نہیں ہے، تو یہ ہیں بہت اچھی، اور یہاں بہت رچ کلچر ہے۔ ہائیڈلبرگ کی یونیورسٹی، میونک کی یونیورسٹی، یہ ٹاپ کی 40-50 یونیورسٹیاں دنیا کی ان میں ہیں۔ یہاں بہت گنجائش ہے، اور بڑا لبرل قسم کا ریسرچ ہوتا ہے، خاص طور پہ سوشل سائنسز میں، لا میں ان کی آؤٹ لک ڈفرینٹ ہے سائنس میں، تو اس لیے اس سے کیپٹلائز کریں، اور اگر ہم اس سلسلے میں کہیں مدد کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ جی ڈاکٹر رخسار احمد صاحب۔ میری ایک ریکویسٹ ہے جو ہمارے اس وقت ایمبیسڈر حضرات ہیں کہ اپنا یہ جتنا کوآپریشن آپ کا ہے، اور یہ جو جس کوآپریشن وہ اس کا وہ جاری رکھیں۔ ہمارے اس تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں جو یہ کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ اپنی تعلیم کے ذریعے ملک کی تعمیر کریں اور پاکستان سے محبت کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، یونیورسٹی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، سفیر پاکستان جرمنی، سر آپ کا بہت شکریہ۔ سر آفتاب احمد کھوکھر صاحب، سفیر پاکستان آسٹریلیا، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے اردل عزیز احمد فاروق صاحب، سفیر پاکستان ڈنمارک، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کا جو لب لباب نکلا وہ یہ ضرور ہے کہ تمام یونیورسٹیاں جو ہے وہ ہمارے سفراء سے ضرور رابطے میں رہیں، اور وہاں تاکہ یہاں کے معاملات اور وہاں کے معاملات اور بہتری آئے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو یقیناً آج سامنے آئی، اور یہ دیکھنے اور سننے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری رائے کیا بنتی ہے اور ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا پروگرام یقیناً سب کے لیے مشعل راہ ہوگا، رہنمائی ہوگی، اور اگلے ویبینار تک شاکر علی کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ۔